قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عیسائی آئے تھے مدینہ منورہ میں۔ وہ عیسائی نجران ایک علاقہ ہے، وہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے کوئی بات چیت ہوئی۔ بات چیت اب تفصیلی ہے۔ بات چیت کے بعد یہ اس طرح بات مکمل ہوئی کہ ہم کھلے میدان میں جائیں گے اور وہاں جا کے ہم مباہلہ کریں گے۔ تم بھی اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بیٹوں کو اور خود آ جاؤ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی آ جاتا ہوں، میں بھی اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، میں بھی بچوں کو لے کے آتا ہوں اور خود بھی آ جاتا ہوں، اور آ کے ہم کھلے میدان میں کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹوں کے اوپر لعنت فرما، ان کو تباہ و برباد فرما۔ کہ ایسے لوگ کہ جن کے اوپر حق واضح ہو گیا اور صحیح بات ان تک پہنچ گئی اور صحیح بات پتہ چلنے کے باوجود بھی وہ بات کو تسلیم نہ کریں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اس آیت کو بھی کہتے ہیں آیت مباہلہ۔ چنانچہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ تھے، لیکن عیسائی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ ڈر گئے۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، آپ وہاں رہے اور پھر چلے گئے۔ اس موقع پہ پھر نبی علیہ السلام حضرت حسین کو بھی لے کے آئے تھے، حضرت علی کو بھی لے کے آئے تھے، اور اپنی بیٹیوں میں سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے آئے تھے، اس لیے کہ باقی تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے، اور نبی علیہ السلام کی جو 3 بیٹیاں ہیں وہ اس سے پہلے تینوں کی تینوں انتقال کر چکی تھی۔ حضرت رقیہ بھی، حضرت زینب بھی، حضرت ام کلثوم، یہ باقی جو نبی علیہ السلام کی بیٹیاں وہ سب کا انتقال ہو چکا تھا، صرف حضرت فاطمہ ہی رہ گئی تھی۔ اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ بھی صرف 6 ماہ زندہ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ بھی کا انتقال بھی بڑی جلدی ہو گیا تھا نبی علیہ السلام کی وفات کے صرف 6 ماہ بعد۔ تو اس موقع پہ پھر نبی علیہ السلام جن کو لے کے گئے تھے ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ازواج مطہرات سے ذکر کی، ازواج مطہرات سے، نبی علیہ السلام کی بیویوں سے، امہات المؤمنین سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے کہ اپنے گھروں میں رہو، جاہلیت کے طریقے نہ اختیار کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ازواج مطہرات کو پہلے حکم دیے گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والیوں، اللہ تو تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں اتنے اچھے اچھے احکامات دیے ہیں، ناپاکی کو، برائی کو اللہ تم سے دور ہٹانا چاہتا ہے اور تمہیں خوب پاک رکھنا چاہتا ہے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں ازواج مطہرات کو، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ احکامات پہ ہیں، ان پر عمل کرو، اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے کیا کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کے لیے کوئی چیز بنا کے آپ کے گھر آئیں، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا باقی کدھر ہیں تمہارے بچے؟ انہوں نے کہا جی گھر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا پوچھا تو حضرت فاطمہ نے بتایا وہ بھی گھر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کو بھی لے کے آؤ۔ چنانچہ حضرت فاطمہ حضرت حسن کو بھی لے کے آئیں، حضرت حسین کو بھی لے کے آئیں، دونوں کو ہاتھ سے پکڑا ہوا، اور پیچھے حضرت علی بھی آ رہے ہیں۔ ان کو پھر لے کے آئے۔ نبی علیہ السلام نے پھر ان سب کو اپنے پاس بٹھایا، حضرت علی کو اپنے دائیں طرف بٹھایا، حضرت فاطمہ کو اپنے بائیں طرف بٹھایا، دونوں بچوں کو اپنے سینے پہ بٹھایا، اور حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ایک چادر لی،
وہ چادر لے کے بھی نبی علیہ السلام نے سب کے اوپر کر لی، اور پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت پڑھی جو آیت جو میں نے پہلے بتایا تھا ازواج مطہرات کے بارے میں جو آیت تھی نا کہ یا اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کرے، نبی علیہ السلام نے پھر وہ آیت یہاں پڑھی کہ یا اللہ جس طرح آپ نے وہ آیت نازل کی تھی نا کہ میری بیویوں کو تو آپ پاک کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، اے اللہ تو ان کو بھی پاک کر دے۔ تو وہ جو آیت جو نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی ازواج مطہرات کے بارے میں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، وہ آیت نازل ہونے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بچوں کے اوپر بھی وہ آیت پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ وہ جو عظمت، وہ جو شان میری بیویوں کو آپ نے عطا فرمائی کہ ان کو پاک رکھنا ہے، ان کو صاف رکھنا ہے، یا اللہ میری یہ بچے ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہے، یا اللہ ان کو بھی پاک کر دے۔ تو یہ قرآن مجید سے میں نے 2 آیات ایسی پڑھی جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو نہیں آیا، لیکن احادیث کی روشنی میں اس میں حضرت حسین شامل ہیں۔ جو میں نے سب سے پہلے آیت مباہلہ پڑھی کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، تو اس میں حضرت حسین بھی گئے تھے۔ پھر یہ جو میں نے دوسری آیت پڑھی جو ازواج مطہرات کے بارے میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں ان کو خوب پاک صاف کر دوں، نبی کے گھر والوں میں تو چاہتا ہوں تمہیں خوب پاک صاف رکھوں۔ تو جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام نے پھر یہ آیت جب نازل ہونے کے بعد اپنے ان بچوں کو اور اپنی بیٹی کو اور حضرت علی کو پھر بلایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ بھی گھر والے ہیں، ان کو بھی پاک صاف فرما۔ نبی علیہ السلام کے ایک بڑے عظیم صحابی ہیں، ان کا نام ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ ان کو نبی علیہ السلام راز کی باتیں بتاتے تھے، منافقین کے بارے میں ان کو بتاتے تھے، اور حضرت عمر پھر ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو کیا کچھ بتایا ہے۔ تو یہ ایک دفعہ ایسے ہوا کئی دن نبی علیہ السلام کے پاس آئی نہیں، تو ان کی والدہ نے ان سے پوچھا کہ حذیفہ تو کتنے دن ہو گئے ہیں تو نبی علیہ السلام کے پاس نہیں گیا؟ تو یہ انہوں نے کہا جی ہاں جی مجھے تو کافی دن ہو گئے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے کو تھوڑا سمجھایا کہ جاؤ ان کے پاس، کیوں نہیں تم اتنے دن ہو گئے گئے؟ چنانچہ یہ کہتے ہیں پھر میں مغرب کی نماز کے وقت آیا، کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اب آپ بھی جانتے ہیں کہ بندہ جب دیر سے ملنے آئے تو پھر شرم محسوس تو ہوتی ہے، جھجک آتی ہے۔ اب یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام نفل پڑھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اتنے نفل پڑھے کہ عشاء ہو گئی، مغرب کے بعد آپ نے اتنے نوافل پڑھے کہ عشاء ہو گئی۔ اب عشاء ہوگی تو عشاء کا وقت ہو گیا۔ میں نے پھر عشاء بھی پڑھی۔ عشاء جب کی نماز پڑھنے کے بعد جب علیہ السلام گھر کو چلے تو ظاہر اندھیرا ہو گیا، لائٹیں تو اتنی تھیں، جب بھی تو راتوں کو بھی کتنی روشنی ہوتی ہے، تو وہ اندھیرا تھا۔ تو حذیفہ کہتا ہے میں نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے، تو نبی علیہ السلام نے بغیر دیکھے کہا حذیفہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں حذیفہ ہی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ اور پھر اس موقع پہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے آ کے یہ بتایا ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہوں گے۔ اور یہ بات تو نبی علیہ السلام نے کئی موقع پہ فرمائی، جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، کئی موقع پہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے ان بچوں سے محبت کرتا ہوں، اور لوگوں سے کہا کہ تم بھی اس سے محبت کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ یا اللہ جو ان دونوں سے محبت رکھتا ہے تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے، یا اللہ تو ان سے نفرت کر۔ یہ تو نبی علیہ السلام نے کئی موقع پہ فرمایا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو نبی علیہ السلام سے تم محبت کرتے نا، وہ ایسے کہا کرتے تھے کہ تم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہو نا، تو نبی علیہ السلام سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تم نبی کے گھر والوں سے محبت کرو، ان کی نسل سے محبت کرو، کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو ان کے گھر والوں سے، ان کے بچوں سے محبت کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی امت کو بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے 2 چیزوں کو
مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر تم نے دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تھام لیا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک چیز میں تمہیں اور بتاتا ہوں، تم نے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ دو چیزوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے اور ایک چیز کے بارے میں تم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جن دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے ان میں سے تو ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے نمبر پر میری سنت ہے۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں۔ جو ان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ تو سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ جو قرآن کو تھام لے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تھام لے گا، وہ تو صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، وہ میرے گھر والے ہیں، ان سے تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں امت کو یہ تعلیم فرمائی تھی کہ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، میرے فرمان کو، میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور میرے گھر والوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اچھا سلوک نہیں کرو گے تو اللہ تم سے پوچھے گا۔ چنانچہ کام تو الٹ ہی ہو گیا، پھر نہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرے اور نہ قرآن کو مضبوطی سے تھاما، تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ نبی علیہ السلام کے خاندان کے کتنے افراد کو شہید کر دیا، تو نبی علیہ السلام تو یہ کہہ کے گئے تھے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے اور قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ چنانچہ یہ پھر گنگا الٹی چل پڑی، حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا اور ان کے ساتھ ان کے بچوں کو۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ 72 آدمی تھے، اور بھی روایات ہیں لیکن مشہور یہ ہے کہ 72 بندے تھے۔ ان میں نبی علیہ السلام کے خاندان کے آل رسول کے 18 تھے یا 20 تھے، اس کے قریب تھے۔ حضرت علی کے بیٹے، حضرت علی کے رشتہ داروں میں سے اور لوگ جو اس واقعے کے اندر شہید ہو گئے، اور اصحاب رسول بھی تھے اس کے اندر، نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی تھے اس کے اندر، پھر صحابہ کی اولادیں بھی تھیں ان کے اندر۔